آج کی منتخب شخصیت محترمہ پروین شاکر صاحبہ، زندگی نے بہت کم موقع دیا، بہت ہی قلیل سے عرصے میں دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن جتنا کام کیا باکمال کیا۔ آئیے آپ کا ایک مشاعرہ سنتے ہیں۔ حضرات، ایک نام ہمارے لیے بڑا پیارا، بڑا محترم، بڑا قابل قدر ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ابھی کچھ دیر بعد انہیں زحمت دیں، لیکن ان کی طرف سے یہ حکم ہے، اس لیے میں اس کا احترام کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 برس پہلے دلی کے ایک مشاعرے میں ایک شخصیت کو سننے کا موقع ملا تھا، اور مطلع سن کے مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ دلی کو ہزاروں سال میں بہتوں نے لوٹا ہے، لیکن اہل دلی کے دل کو لوٹنے والی شخصیت آج آئی ہے، اور وہ مطلع یہ تھا کہ پابگل سب ہیں، رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ اس مطلع کو سننے کے بعد مجھے یقین ہوا تھا کہ بر صغیر کی ہزاروں سال کی نسوانی تہذیب کی انانیت کی خوشبو اگر غزل میں آئی ہے تو اس غزل کی نمائندہ شاعرہ کا نام ہے پروین شاکر۔ میں محترمہ پروین شاکر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ پروین شاکر۔ تازہ غزل ہائے عنایت۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ رکنا محال کر دیا۔ عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ واہ واہ چلنے واہ کا واہ واہ۔ حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ واہ واہ۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، واہ۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، واہ 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 واہ۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا ہجر فیصلہ۔ کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، میرے لبوں پہ مہر تھی کیا کہنے؟ پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی، واہ 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 واہ۔ میرے لبوں پہ مہر تھی
پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے. کیا کہنے؟ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے. وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. ہاں ہاں، واہ 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 واہ، چہرہ و نام ایک ساتھ، واہ 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 واہ، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے. وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. آخری شعر اس غزل کا کہ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. کیا کہنے؟ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. مدتوں بعد اس نے آج، بھائی واہ 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 واہ، مدتوں بعد اس نے آج، بھائی یہ منصب دلبری کا جواب نہیں، واہ 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 واہ، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا. عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہم نے تو ایک بات اس نے کمال کر دیا. حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے. واہ، حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے. باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. واہ، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی. ایک لمحے کی توجہ نہیں، توجہ نہیں حاصل اس کی. اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. واہ واہ ایک واہ، لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی. اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. کیفی صاحب، ایک حجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ. ایک حجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ. گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے. واہ 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 واہ، ایک حجاب تہے قرار ہے مانے ورنہ. گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے. کہ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. اور یہ صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. اور یہ صحرا تیرا نقش کف پا واہ واہ چاہتا واہ ہے. واہ واہ، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. یہی خاموشی یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے. واہ، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے. کہ رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن. رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. رات کو مان لیا دل نے واہ، واہ، مقدر واہ، واہ. لیکن. رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. اس غزل کا آخری شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی. کیا تیرے کہتے پیمانے میں گردش نہیں باقی، گردش نہیں باقی ساقی. اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا. تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی. اور واہ، تیری واہ، واہ. بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے. کیفی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نہیں اٹھ سکتی ابھی. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے. واہ واہ تازہ واہ، محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے. پھر موسم بہار
میرے گلستاں میں ہے، ایک خواب ہے کہ بار دیگر دیکھتے ہیں ہم. کیا کہنے ایک خواب ہے کہ بار دیگر کہ بار دیگر دیکھتے ہیں ہم، ایک آشنا سی روشنی سارے مقام میں ہے. واہ ایک آشنا سی روشنی سارے سارے مقام میں ہے. ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر، ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر، اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے. واہ ایک واہ شاخ واہ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر، اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے. کہ تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا، تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا، جگنوں سی یہ زمین جو کفے آسماں میں ہے. جگنوں سی یہ زمین جو کفے آسماں میں ہے. خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ، خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ، اتنی تو سوجھ بوجھ میرے باغباں میں ہے. خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ، اتنی تو سوجھ بوجھ میرے باغباں میں ہے. کہ ہر جانثار یاد دہانی میں منہمک، کیا کہنے ہر جانثار یاد یاد دہانی دہانی میں منہمک، نیکی کا ہر حساب دل دوستاں میں ہے. نیکی کا ہر حساب دل دوستاں میں ہے. بیٹھے رہیں گے شام تلک تیرے شیشہ گر، بیٹھے رہیں گے شام تلک تیرے شیشہ گر، یہ جانتے ہوئے کہ خسارہ دکان میں ہے. واہ یہ واہ جانتے ہوئے کہ خسارہ کہ خسارہ دکان میں ہے. مسند کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے، واہ 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 مسند کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے. وہ بے تعلقی جو مزاج شاہ میں ہے، واہ واہ مسند کے اتنے پاس نہ جائیں کہ پھر کھلے. وہ بے تعلقی جو مزاج شاہ میں ہے. آخری شعر ہے کہ ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی ہمیں بھی، ہاں 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 ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی تو چپتی ہمیں بھی ہے. ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو سائبان. بھائی واہ 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 واہ. جی تو یہ آج کا انتخاب. اگر آپ کنسیپچول اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی ایک زندگی کے قریب ترین اور جذبات سے بھرپور کلام تھا. پروین شاکر صاحبہ کا جو اسلوب تھا لکھنے کا وہ شاید حقائق کے قریب تر اس کو رکھا جائے، زندگی کی تلخ حقیقتوں کے قریب، تو اس میں بہت موزوں قسم کا تاثر دیتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو، بعض شعراء کو، بعض ادب سے تعلق رکھنے والوں کو تکنیکی اعتبار سے ان سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی دیکھا. بہت سارے مقامات پہ جو یعنی شعری تکنیک ہے، ٹیکنیکلٹی ہے جو اشعار کی، اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے اختلافات بھی کیے. لیکن زندگی کا حصہ ہے، کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا، کمی کہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرطور اگر کلام کے اعتبار سے دیکھیں اور ایک یعنی کنسیپچول اسپیکٹ جو ہے ان کے کلام میں بہت سٹرونگ ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے. اور انشاءاللہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ اور پھر کسی اور کے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.